بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر وافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، آج آپ کو اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے نام یا حی یا قیوم کا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ میری وہ بہنیں کر سکتی ہیں جو میری بہنیں اپنے سسرالیوں میں عزت پیدا کرنا چاہتی ہیں، مقام پیدا کرنا چاہتی ہیں، ترقی پانا چاہتی ہیں، مقدر اپنا بنانا چاہتی ہیں اپنے سسرال والوں میں ہی، ان کو ہمیشہ کے لیے سکون میں رکھنا چاہتی ہیں اور خود بھی سکون میں رہنا چاہتی ہیں، اور سسرالیوں کے ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، یعنی کہ سسرالیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ میری وہ بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ آپ نے یہ وظیفہ 8ویں محرم، 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ مسائل پیش نہ آئے، یعنی کہ آپ یہ وظیفہ کسی کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ آپ نے یہ وظیفہ اچھے مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میری وہ لاچار بہنیں جو اپنے سسرالیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، محرمی وظیفہ کرنا چاہتی ہیں، سسرالیوں میں عزت حاصل کرنا چاہتی ہیں، مقام بنانا چاہتی ہیں، اپنے سسرال والوں میں ترقی حاصل کرنا چاہتی ہیں، یعنی کہ دوسروں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی ہیں، اپنی ساس کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی ہیں، ان کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، ننندوں کو، دیورانی کو، جیٹھانی کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد آپ کے ذہن و گمان میں ہوگا، آپ کا جو بھی مقصد آپ کے دل و دماغ میں ہوگا، آپ کی نیت جو آپ اس وظیفے کر کے شروع کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلے مسائل کی ضرورت نہیں رہے گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ اگر میری لاچار بہنیں اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں، یعنی کہ 8ویں محرم، 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد آپ کو جو آگے آنے والا محرم ہے، اس دنوں میں، یعنی کہ جو سال آپ کو گزر جائے گا، اس میں آپ کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی کہ جو سسرالی کے متعلق آپ کے پاس جو بھی مشکلات آئے گی وہ حل ہو جائے گی۔ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور آپ جو آنے والا آپ کا اگلا سال ہے وہ کیسے آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیاری بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آپ نے سسرالیوں میں ترقی، عزت اور مقام پانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ آپ نے 8ویں محرم کو اور 9ویں محرم کو آپ نے اس اللہ رب العزت کے 2 اسماء الحسنی کا آپ نے نام پڑھنے ہیں 100 مرتبہ۔ 8ویں محرم کو بھی آپ نے 100 مرتبہ حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور 9ویں محرم کو بھی آپ نے حی یا قیوم 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ نے 10ویں محرم کو اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو یا حی یا قیوم کو آپ نے 200 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے 8ویں محرم کو اس وظیفے کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ یا حیو آپ نے علیحدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا قیوم آپ نے علیحدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا 200 مرتبہ آپ کا یا حیو یا قیوم ہو جائے گا، اور آپ نے 9ویں محرم کو بھی اس طریقے سے ادا کر لینا ہے۔ اور جب آپ کا 10ویں محرم کو آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے تو آپ نے یا حیو کو بھی آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا قیوم کو بھی آپ نے 200 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے رونا ہے، آپ نے واسطہ دینا ہے، آپ نے وسیلہ دینا ہے حضرت امام حسین کا۔ آپ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، جس کی بدولت آپ کی جلد جلد دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اب آپ اس کا ترتیب سے سن لیجیے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے 8ویں محرم کو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ میری بہنوں نے جو اپنے گھر میں وظیفہ کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے گھر میں اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، جو کسی اور اپنے عزیز و قارب کے گھر میں ادا کرنا چاہتی ہیں اپنے عزیز و قارب کے گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر قیام کر لینا ہے، اور آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے اور اپنے پہلے دعا مانگ لینی ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اور جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، آپ کی جو بھی نیت ہے، آپ نے اپنے ذہن و گمان میں رکھ لینی ہے۔ اگر آپ کے ذہن و گمان میں وہ تصور نہیں رہتا تو آپ اپنے سامنے وہ اپنا معاملہ لکھ کر رکھ لیں، کہ آپ کو اگر بھولے بھی تو آپ اپنے معاملات کو دیکھیں تو آپ کو یاد میں آ جائے۔
آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا حیو پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے یا قیوم کو ورد کر لینا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں بھی 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو اختتام کر دینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، آپ نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، آپ نے واسطے دینے ہیں، آپ نے وسیلے دینے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول و منظور ہو جائے گی اور آپ کا ایک دن کا وظیفہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے 9ویں محرم کو بھی ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے، اس طریقے سے میں نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے۔ اور جو پھر آپ 10ویں محرم کو وظیفہ کریں گی، وہ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ آپ نے وہ وظیفہ 8ویں محرم اور 9ویں محرم کی بدولت ہی آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ادا نہیں کرنا، آپ نے 10ویں محرم کو عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، اور آپ نے 100 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے یا حیو 200 مرتبہ پڑھ لینا، آپ نے یا قیوم کو 200 بار پڑھ کر، اور آپ نے آخر میں بھی 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ میری بہنوں نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، آپ نے اپنی واقعات بیان فرمانے ہیں کہ آپ پر کیا کیا ظلم ہوتا ہے، آپ نے اپنے سسرالیوں میں اگر عزت پانا چاہتے ہیں وہ اپنے دعا میں آپ نے بیان فرمانا ہے، اگر آپ مقام پانا چاہتے ہیں، ترقی پانا چاہتے ہیں، دوسروں کے ہاں آپ مقام پانا چاہتے ہیں، اپنی جیٹھانی دیورانی سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں سسرالیوں کے متعلق آپ نے وہ اپنی اللہ رب العزت کے سامنے بیان فرمانے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول و منظور ہو جائے گی اور آپ ایک نئی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو ہم بتا دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ کو حیو یا قیوم کی اب سمجھ نہیں لگی تھی آپ نے کس طریقے سے اس حیو یا قیوم کو ادا کرنا ہے، آپ نے ظہر کی نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، یا آپ نے عصر کی نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، وہ آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کمنٹس میں بتا دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے اس وظیفے کو یقین کے ساتھ ادا کرنا ہے، یقین کے بغیر آپ نے اس وظیفے کو ادا نہیں کرنا، آپ نے اللہ رب العزت پر ایمان رکھ کر، اپنی قرآن مجید پر ایمان رکھ کر، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے کے بعد کسی سے بھی نہیں بلانا۔ اگر آپ اس وظیفے کو تنہائی میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی اور سے بھی اس وظیفے کو کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن جو بہنوں میں وہ بھائی جو کسی اور کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ان کی تصویر ہونی چاہیے جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، وہ آپ کے ذہن و گمان میں ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے لازماً فائدہ حاصل ہوگا، آپ سسرالیوں میں عزت حاصل کر لیں گی، سسرالیوں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے گے۔ آپ کو اگر کوئی اور وظیفہ چاہیے، کسی اور متعلق کے لیے وظیفہ چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔